رابطہ نیوز کریں گے بات پوری سچائی کے ساتھ۔ آداب ناظرین، رابطہ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پیش ہے آج کے اہم خبروں کی سرخیاں، ضروری ہیڈ لائنز۔ گلبرگہ شہر اور آس پاس کے تمام تعلقہ گاؤں میں پانی کو مسلسل فراہم کرنے کے منصوبوں کو جاری کرنے کے لیے پریانک کھرگے نے مرکزی وزیر CR پاٹل سے کی ملاقات۔ گلبرگہ DC فوزیہ ترنم نے اپنے ضلع کلکٹر ہال میں MLA BR پاٹل کے ساتھ مل کر ندیوں کے مسئلے مسائل، کسانوں کی پریشانی اور کسٹمرز کے حقوق کے بارے میں تبادلہ خیال کرتے ہوئے منعقد کیا ضروری اجلاس۔ گلبرگہ شہر کے موہن لاڈج کے سامنے سڑک پر کرنٹ کے کھلے وائر سے شاک لگنے پر بھاگیہ شری نے اپنے ہاتھ پیر کھو دیے، جس کے چلتے بھاگیہ شری کے گھر والوں کو 1 کروڑ روپے معاوضہ دینے کا کیا گیا مطالبہ۔ گلبرگہ شہر میں بڑھتے ہوئے سڑک حادثوں کے پیش نظر گلبرگہ پولیس بھون میں پولیس ڈپارٹمنٹ نے منعقد کی ضروری میٹنگ۔ میڈیکل ایجوکیشن منسٹر ڈاکٹر شرن پرکاش رودرپا پاٹل کی گلبرگہ میں آمد کے ساتھ ہی سیڈم میں منعقدہ میونسپلٹی عملے کے ساتھ میٹنگ کرتے ہوئے شہر میں پینے کے پانی کی فراہمی اور صاف صفائی کے متعلق اٹھائے گئے ضروری اقدامات۔ پیش کرتے ہیں آج کی خاص اور خصوصی خبریں تفصیل کے ساتھ۔ گلبرگہ شہر اور بیدر اضلاع کے تمام تر گاؤں علاقوں میں پینے کے پانی کے منصوبوں کو اچھے انداز سے نافذ کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ انچارج منسٹر پریانک کھرگے نے مرکزی وزیر کے ساتھ اہم میٹنگ کی۔ ناظرین، جل جیون مشن پروگرام کے تحت گلبرگہ اور بیدر اضلاع کے تمام دیہاتوں کو پینے کا پانی فراہم کرنے کے لیے پانی کے منصوبوں کو منظوری دلوانے کی نیت سے پریانک کھرگے نے مرکزی وزیر پٹیل سے درخواست کی۔ نئی دہلی میں ہائیڈرو پاور کی وزارت میں منعقدہ میٹنگ میں مرکزی وزیر کو اس منصوبے کی اہمیت کے بارے میں قائل کرتے ہوئے پریانک کھرگے نے کہا کہ ان کا مقصد دونوں اضلاع میں 1672 بستیوں کے تقریباً 31.67 لاکھ باشندوں کو پینے کا صاف پانی فراہم کرنا ہے۔ ساتھ ہی اس پروجیکٹ کے ذریعے گلبرگہ ضلع میں 3,95,858 گھرانوں اور بیدر ضلع کے 1,74,838 گھرانوں کو پائپوں کے ذریعے مسلسل پینے کا پانی فراہم کیا جا سکتا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ گلبرگہ اضلاع اور بیدر میں ایسے عوامل ہیں جو ترقی میں حصہ ڈالتے ہیں، لیکن لوگوں کو پینے کا پانی فراہم کرنا ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ پریانک کھرگے نے وزیر کو سمجھایا کہ ایک جامع مطالعے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ بہت سارے گاؤں میں پینے کے پانی کی اسکیم کے ذریعے لوگوں کو پینے کا پانی فراہم کرنا مناسب ہوگا اور 7,200 کروڑ کی تخمینہ لاگت کے ساتھ یہ پروجیکٹ عوام کو پینے کا پانی فراہم کرے گا اور دونوں اضلاع کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں بہترین انداز سے حصہ ڈالے گا۔ اسی لیے وزیر موصوف نے کہا کہ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ان کا تعاون اور تجاویز بے حد ضروری ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا جائے کہ حکومت ہند کی جانب سے 3,804.41 کروڑ کے تصوراتی بجٹ میں سے اس پروجیکٹ کے لیے 570 کروڑ کی ریلیز کی گئی ہے، لہٰذا اس کو دیکھتے ہوئے CR پاٹل پر زور دیا گیا کہ وہ جل جیون مشن اسکیم کے زیادہ مؤثر نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے کرناٹک کے لیے فنڈز کے اجرا کو تیز کریں۔ اس موقع پر یہاں مرکزی وزیر مملکت برائے پانی، بجلی، وی سومنا، دیہاتی ترقیاتی اور پنچایت راج محکمے کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری انجم پرویز، دیہاتی واٹر سپلائی محکمے کے ڈائریکٹر کے ناگیندر پرساد اور دیگر عہدیدار موجود دکھائی دیے۔ گلبرگہ DC فوزیہ ترنم نے ضلع کلکٹر ہال میں سال 2024-25 کی دوسری سرمائی کے لیے ضلع سطح کی رابطہ کمیٹی کی صدارت کرتے ہوئے یہاں کے کسانوں کے متعلق کہا کہ کسانوں کو کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے اور کسانوں کو وہ فیسلٹی سہولیات ضرور فراہم کی جائے جن کے وہ اصل حقدار ہیں۔ 11ویں زرعی مردم شماری کے دوسرے مرحلے کی تکمیل اور سال 2024 کے لیے کرناٹک کسان بیمہ پردھان منتری فصل اسکیم کے تحت فصل کی کٹائی کے تجربات کے مؤثر نفاذ کے لیے پیدائش، موت، برتھ اور ڈیتھ کے اندراج پر 25 زرعی اعداد و شمار کو بہتر بنانے کے لیے ضلع سطح کی رابطہ کمیٹی کے ساتھ بات چیت کی گئی۔ DC صاحبہ نے یہاں پر بتایا کہ فصل سروے سافٹ ویئر میں گاؤں کے لحاظ سے فصل کے کھیت کو حتمن شکل دینے کے لیے صرف 7 سے 10 دن کا وقت ہوتا ہے، لہٰذا گاؤں کے حساب سے فصلوں کے رقبے کو حتمن شکل دیتے ہوئے گاؤں میں سروے کے دوران فصلوں کے رقبے کو شامل کرنا ضروری ہو تو متعلقہ اعلیٰ افسران نے رقبے کی تصدیق کر کے مقررہ وقت کے اندر رپورٹ پیش کر دی ہے۔
مزید انہوں نے بتایا کہ پہلے مرحلے میں کرایہ داروں کی فہرست ان حلقوں اور ان سے متعلقہ سماجی گروپ اور صنف کے ساتھ مکمل کی جائے گی اور دوسرے مرحلے میں گلبرگہ ضلع کے لیے کل 188 گاؤں کا انتخاب کیا جائے گا۔ لہٰذا یہاں پر کہا گیا کہ اس سروے کے مرحلے کے بارے میں کسانوں کو آگاہ کیا جائے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ تعلقوں کی سطح پر لوگوں کو اسکیموں سے واقف کرانے کے لیے اچھے کام کریں۔ کرناٹکا ریٹھا تحفظ پردھان منتری نے فصل بیمہ یوجنا کے تحت حاصل ہونے والے فوائد کے بارے میں بھی یہاں جانکاریاں دیں۔ ساتھ ہی بی آر پاٹل ایم ایل اے کے ساتھ منعقد اس میٹنگ میں بوری ندی، بھیما اور امرجا ندی کے تحت کرناٹکا اریگیشن کارپوریشن کے عہدیداروں کے ساتھ آبپاشی پروجیکٹس پر بھی تبادلہ خیال کرتے ہوئے ڈی سی صاحبہ اور بی آر پاٹل نے اس کے متعلق پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ساتھ ہی ناظرین کو یہ بھی اطلاع دے دی جائے کہ گلبرگہ ضلع انتظامیہ، ضلع پنچایت، ضلع قانونی خدمات اتھارٹی، کرناٹکا اسٹیٹ کنزیومر ڈسپیوٹ ریڈریسل کمیشن، پرماننٹ موبائل پنچ گلبرگہ، ڈسٹرکٹ کنزیومر ڈسپیوٹ ریڈریسل کمیشن، فوڈ سول سپلائز اینڈ کنزیومر افیئر ڈپارٹمنٹ، لیگل میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ اور فوڈ سیفٹی اینڈ کوالٹی اتھارٹی نے اس منگل کو یہاں ایک بہترین اجلاس منعقد کیا۔ بتا دیا جائے کہ کلکٹریٹ آفس ہال میں گلبرگہ ڈی سی فوزیہ ترنم کے ہاتھوں کمپاؤنڈ میں منعقدہ قومی یوم صارف 2024 پروگرام کا افتتاح کیا گیا۔ جی ہاں، گلبرگہ ضلع کلکٹر ہال میں ایک اجلاس منعقد کرتے ہوئے کسٹمر سروسز کے بارے میں بتایا گیا اور کہا گیا کہ ایک صارف یعنی کہ کسٹمر جو روزمرہ کی زندگی کے لیے کوئی بھی پروڈکٹ یا سروس وصول کرتا ہے تو اسے اس کے پس منظر اور معیار کے بارے میں مکمل طور پر آگاہ رہنے کی ضرورت ہے۔ مصنوعات کے معیار اور مقدار کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے صارف کے حق کے بارے میں، پروڈکٹ کے خراب ہونے کی صورت میں کس سے شکایت کی جائے، پروڈکٹ کی وجہ سے نقصان ہونے کی صورت میں معاوضہ کیسے حاصل کیا جائے، ان تمام کے بارے میں یہاں ضروری جانکاریاں فراہم کی گئیں۔ ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی کے ممبر سیکریٹری سرینیواس نوالے نے کہا کہ کچھ تاجر جو کہ گراہک کو خدا مانتے ہیں لیکن ملاوٹ کرتے ہیں، ایسے حالات کے پیش نظر صارفین کسٹمرز کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایسے ملاوٹی پروڈکٹ بیچنے والوں سے ہوشیار رہیں۔ فوزیہ ترنم نے یہاں پر کہا کہ بازار میں کوئی بھی چیز خریدتے وقت کسٹمر کو بہت احتیاط رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ آج کل ملاوٹ کے ساتھ بہت سارا سامان فروخت کیا جا رہا ہے اور ایسے میں صارفین کو بہت زیادہ باخبر رہنے کی بے حد ضرورت ہے۔ لہٰذا یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کسی بھی کسٹمر کو کوئی بھی پروڈکٹ میں ملاوٹ کی پریشانی پیش آتی ہے تو وہ ایسے حالات میں قومی صارف تنازعات کے ازالے کمیشن کے پاس جا کر اس کے بارے میں شکایت درج کروا سکتے ہیں۔ لہٰذا کمیشن کی جانب سے مختلف معاملات میں پریشان صارفین کو دیے گئے علاج کی مثالیں دیتے ہوئے گلبرگہ ڈی سی فوزیہ ترنم نے صارفین کسٹمر پر زور دیا کہ وہ اپنے حقوق سے فائدہ اٹھائیں۔ ناظرین کو یاد ہی ہوگا کہ کچھ دن پہلے گلبرگہ شہر کے موہن لاڈج کے سامنے مین روڈ پر راستوں کے بیچوں بیچ پڑے ہوئے کرنٹ کے کھلے وائر پر پیر رکھنے کی غفلت کے چلتے بھاگیشری نامی ایک عورت کو بڑی بری طرح سے کرنٹ لگا تھا جس کے بعد وہ بری طرح سے جل گئی تھی۔ لہٰذا اسی خبر کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ بھاگیشری نے اس کرنٹ حادثے میں اپنے ہاتھ پیر کھو دیے ہیں۔ اپنے علاج کے لیے بھاگیشری پرائیویٹ ہاسپٹل میں ابھی بھی ایڈمٹ ہے۔ لہٰذا اسی بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے سرشٹی سوشل ویلفیئر ٹرسٹ کے صدر شری کشور اور ان کے ساتھیوں نے گلبرگہ ڈی سی فوزیہ ترنم سے ملاقات کی اور ان سبھی نے مل کر گلبرگہ ڈی سی سے کہا کہ وہ جیسکام ڈپارٹمنٹ کو بجلی کے کھمبے پر انٹرنیٹ کیبل وائرز کو صاف کرتے ہوئے عوام کی حفاظت کے لیے اچھے اقدامات اٹھائیں۔ مزید ان لوگوں نے کہا کہ روڈ راستوں پر بجلی کے کھمبوں کے علاوہ تمام انٹرنیٹ کیبلز اور کرنٹ کے کھلے وائر زمین پر پڑے رہتے ہیں جو کہ عوام کے لیے جان لیوا اور بڑے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کو لے کر فوری اچھے انتظامات کیے جائیں۔ مزید یہاں پر کہا گیا کہ بھاگیشری جو کہ بجلی کے جھٹکوں کی وجہ سے اپنے ہاتھ پیر کھو چکی ہیں، ان کے 2 بچے ہیں اور وہ HMT کے شو روم میں اپنی روزی کے لیے کام کیا کرتی تھی اور اپنے بچوں کو تعلیم دلایا کرتی تھی، لیکن اب وہ کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ لہٰذا انہی حالات کو دیکھتے ہوئے حکومت کو چاہیے کہ وہ بھاگیشری کے دونوں بچوں کی تعلیم مکمل ہونے تک بچوں کی پڑھائی کے خرچ کو ادا کریں، ساتھ ہی ان کے خاندان کو معاوضے کے طور پر 1 کروڑ روپے کی گرانٹ جاری کی جائے۔ اسی کے ساتھ ہی یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ متاثرہ بھاگیشری کو حکومت کی جانب سے روبوٹک مصنوعی بازویں اور پیر فراہم کیے جائیں۔
गुलबर्गा शहर में हर दूसरे दिन सड़क हादसे में इजाफे के पेश नज़र गुलबर्गा जिला पुलिस भवन में पुलिस ऑफिसर्स के जेर निगरानी में हाईवे पेट्रोलिंग वायल पुलिस अफसरान के साथ एक अहम मीटिंग मुनक्किद की गई। जी नाजरीन, आज गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट पुलिस हॉल में गुलबर्गा जिला में मौजूद ERSS 112 के तहत हाईवे पेट्रोलिंग वायल पुलिस अफसरान के साथ एक अहम मीटिंग मुनक्किद करते हुए यहां पर पेश आ रहे सड़क हादसों और अलग अलग जराइम के बारे में तबादला ख्याल किया गया। लिहाजा यहां इस मौके पर पुलिस ऑफिसर्स ने ट्रैफिक पर कंट्रोल पाने और सड़क हादसों को रोकने के लिए जरूरी इक़दामात उठाने के बारे में पुलिस डिपार्टमेंट से बातचीत की। मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर शरण प्रकाश रुद्रप्पा पाटिल की गुलबर्गा शहर में आमद के साथ ही उन्होंने आसपास के ताल्लुका गांवों में होने वाले तरक्याती कामों का मुआयना करने के तहत सेडम में मुनक्किदा एक जरूरी मीटिंग में शिरकत फरमाई। जी नाजरीन, सेडम म्यूनसिपल हॉल में सेडम टाउन के मुख्तलिफ कामों और प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए शहर की तरक्की और साफ सुथराई को अहमियत दी गई। साथ ही यहां जेर इल्तिवा कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। डॉक्टर शरण प्रकाश रुद्रप्पा पाटिल ने इस मीटिंग में शेल्टर प्रोजेक्ट्स हाउस स्लम बोर्ड की रिहाइश के बारे में रिपोर्ट की जांच पड़ताल की और साथ ही इसी के मुतालिक हक्काम से भी मालूमात हासिल की। यहाँ पर बताया गया कि सेडम तालुका में सिर्फ नज़्म ज़ब्त और ईमानदार अहलकारों को काम करने की इजाज़त है, लिहाजा हुकूमती कामों को मरबूत और शफाफ तरीके से अंजाम दिया जाए। साथ ही सेडम म्यूनसिपैलिटी मेंबरान की राय और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल करते हुए कहा गया कि वार्ड्स में होने वाली बुनियादी सहूलतों के काम को भी तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल किया जाए। पीने के पानी के फराहमी के मुतालिक बल्दिया के चीफ अफसरान को हिदायत दी गई कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि इसके मुतालिक लोगों को कोई भी परेशानी ना पेश आए। शहर की सफाई पर भी यहाँ जोर दिया गया और कहा गया कि बैतुल कला की कमी वाले वार्ड्स की फहरिस्त तैयार की जाए और काम के लिए टेंडर्स तलब किए जाएं। लिहाजा इस मौके पर यहाँ डॉक्टर शरण प्रकाश रुद्रप्पा पाटिल के साथ म्यूनसिपल चेयरमैन और मेंबरान समेत आला अफसरान और अमला मौजूद दिखाई दिया। इसी तरह की तेज ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।